السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز اور میں ہوں محسن ندیم۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گجرانوالہ میں ایک ہفتے سے بجلی کا کنیکشن خراب ہونے کے باعث ہاؤسنگ سوسائٹی کے مکینوں کا شدید احتجاج۔ مزید جانتے ہیں شاہ زیب مغل سے۔ ہاں جی بالکل، ایک ہفتہ سے بجلی کا کنیکشن خراب ہونے کے باعث ہاؤسنگ سوسائٹی کے مکینوں کا شدید احتجاج۔ احتجاجی مظاہرین نے ماسٹر سٹی ہاؤسنگ کے مارکیٹنگ آفس کے شیشے توڑ دیے، سوسائٹی کی گاڑیوں اور لائٹوں کو بھی توڑ ڈالا۔ مظاہرین نے ایم ڈی ماسٹر سٹی کی گاڑی کو بھی گھیرا کر توڑ ڈالا۔ شیخ احمد بن مقصود مرکزی دفتر میں چھپ گیا۔ مکینوں کا کہنا تھا کہ ایک ہفتے سے لائٹ نہیں ہے، ہاؤسنگ انتظامیہ بات بھی نہیں سن رہی، اور رہائشیوں کا کہنا تھا کہ عرصہ سے بجلی کا مسئلہ چلتا آ رہا ہے، حل نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس کی باری نفری بھی موقع پر پہنچ گئی۔ مظاہرین سے مذاکرات جاری۔ چنیوٹ میں کورونا ویکسین لگانے کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ موبائل ویکسینیشن ٹیمیں گھر گھر جا کر لوگوں کو ویکسین لگا رہی ہیں۔ ضلع کی ہر تحصیل میں 5 موبائل ویکسینیشن ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سید مسعود نعمان روزانہ کی بنیاد پر از خود موبائل ویکسینیشن ٹیموں کی ورکنگ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اب تک 2,24,818 افراد کی ویکسینیشن کی جا چکی ہے۔ سرگودا میں پولیس کے خلاف خبریں چلانا صحافی کو مہنگا پڑ گیا۔ رنجش پر تھانہ اربن ایریا پولیس نے صحافی کامران ملک کو گرفتار کر کے جھوٹے مقدمے میں ملوث کر دیا۔ تھانے بلا کر پولیس نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے پہلے سے درج بوگس ایف آئی آر میں نامعلوم افراد میں نامزد کر کے گرفتار کر لیا۔ نجی ٹی وی چینل کے رپورٹر کامران ملک نے چند روز قبل سرگودا پولیس کی زیر حراست قتل کے ملزمان کی سرکاری گاڑی میں بیٹھ کر ٹک ٹاک بنانے کی ویڈیو وائرل ہونے پر نیوز چلوائی تھی اور سرگودا پولیس کی ناقص کارکردگی کا پول کھولا تھا، جس کی بنا پر کامران ملک کو جھوٹے مقدمے میں پھنسایا گیا۔ صحافتی تنظیموں نے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے آئی جی پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ریجنل ٹیکس آفس سرگودا کا ایف بی آر کے خودکار پی او ایس نظام کے ساتھ منسلک نہ ہونے والے ریٹیلرز کے خلاف کارروائی کا آغاز۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایف بی آر سرگودا نجم نواز ثاقب نے سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے تحت کارروائی کرتے ہوئے متعدد ریٹیلرز کو سیل کر دیا۔ اس ایکٹ کے تحت تمام بڑے ریٹیلرز کے لیے لازم ہے کہ وہ سیلز ٹیکس رجسٹریشن حاصل کر کے قابل ٹیکس اشیاء کی فروخت پر قابل اطلاق شرح کے مطابق سیلز ٹیکس ادا کریں۔ علی پور میں قاتل روڈ ایک اور جان لے گئی۔ گورنمنٹ ہائی اسکول علی پور سے میٹرک کا امتحان دے کر ایک طالبہ اور اس کی والدہ موٹر سائیکل پر گھر جا رہے تھے کہ راستے میں تیز رفتار ٹریلر نے اوورٹیک کرتے ہوئے کچل دیا، جس کے نتیجے میں 17 سالہ طالبہ موقع پر جاں بحق ہو گئی، جبکہ اس کی والدہ کو زخمی حالت میں ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈی پی او ننکانہ بلال افتخار کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن تیزی سے جاری۔ تھانہ سٹی شاہکوٹ پولیس کی بڑی کارروائی۔ ناجائز اسلحہ رکھنے والے 2 مشکوک ملزمان کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے 1 رائفل، پسٹل اور سینکڑوں گولیاں برآمد ہوئیں۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ ناجائز اسلحہ رکھنے والے قانون شکنی کے مرتکب ہیں۔ معاشرتی بد امنی پھیلانے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ عارف والا میں چوری اور ڈکیتی کا سلسلہ نہ رک سکا۔ گاؤں 67 ای بی میں ہفتے کی رات چور 5 گھروں کا صفایا کر گئے۔ مزید بتا رہے ہیں ذیشان انجم۔ بالکل، عارف والا تھانہ صدر کی حدود 67 ای بی میں ایک ہی محلے میں ہفتے کی رات چور 5 گھروں کا صفایا کر گیا، جس میں لاکھوں روپے ملیت کے طلائی زیورات، نقدی اور دیگر قیمتی سامان لے کر فرار ہو گیا۔ چوری ہونے والے سامان میں فقیر حسین کمو کی بیٹی کی شادی کے لیے جہیز کا سامان اور 10 تولہ طلائی زیورات اور موٹر سائیکل بھی شامل ہے۔ پولیس تھانہ صدر نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی ہے، جبکہ متاثرہ خاندان کا اعلیٰ کام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ ہے۔ گورنمنٹ گرو نانک ایسوسی ایٹ کالج ننکانہ صاحب میں مانسون شجرکاری کے سلسلے میں کمشنر سہولت حیات وٹو اور ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ننکانہ صاحب علی ڈوگر سمیت پرنسپل ڈاکٹر نگہت خورشید نے پودے لگا کر شجرکاری مہم میں شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں نذر عباس جعفری سے۔ جی ننکانہ صاحب گورنمنٹ گرو نانک ایسوسی ایٹ کالج ننکانہ میں مونسون شجرکاری کے سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کی تکمیل اور پاکستان کو سرسبز شاداب بنانے کے لیے گورنمنٹ گرو نانک ایسوسی ایٹ کالج ننکانہ صاحب میں اسسٹنٹ کمشنر سہولت وٹو، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز علی ڈوگر، سماجی شخصیت میاں عبدالحمید رحمانی، پرنسپل ڈاکٹر نگہت خورشید، کالج کے اساتذہ اور ملازمین نے پودے لگا کر شجرکاری مہم میں شرکت کی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز جناب علی ڈوگر نے
کہا موسمی تبدیلی کی وجہ سے درختوں کی ضرورت پہلے سے کہیں بڑھ گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی پاکستان کو سرسبز شاداب بنانے کی مہم میں ہم ان کے ساتھ ہیں اور گلوبل وارمنگ پر کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ ڈاکٹر نگہت خورشید نے کہا کہ پودے آکسیجن حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے جس سے فضا صاف ہوتی ہے اور آلودگی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ننکانہ کالج اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ یہاں سینکڑوں پودے لگائے گئے ہیں اور موجود ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ ہمارا ملک سرسبز اور شاداب ہے۔ نظر عباس جعفری، سٹی نیوز، ننکانہ صاحب۔ فیسکو سب ڈویژن گوجرا میں تعینات لائن سپرنٹینڈنٹ رانا محمد زبیر شریف گھرانے کی خواتین کو جنسی ہراساں کرنے لگا۔ اس کی نازیبا حرکات سے تنگ آ کر نجی اسکول کی پرنسپل نے پریس کانفرنس کر دی، جس کے مطابق رانا زبیر نے بل ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جنسی تعلقات بنانے کے لیے تنگ کیا۔ بار بار تنگ کرنے پر جب معاملہ اٹھا تو رانا زبیر نے ایک مقامی صحافی کے ذریعے معاملے کو دبا لیا اور معافی مانگ لی، لیکن کچھ عرصے بعد دوبارہ پھر اسکول کی پرنسپل کو تنگ کرنا شروع کر دیا، جس پر اسکول کی پرنسپل نے پریس کانفرنس کی اور رانا زبیر کا پول کھول دیا۔ خبر لگانے پر لائن سپرنٹینڈنٹ بدماشی پر اتر آیا اور گوجرا پریس کلب کے صدر سردار ذوالفقار علی کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں، جس پر گوجرا پریس کلب کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا اور اعلیٰ حکام سے اپیل کی گئی کہ رانا زبیر جیسے جنسی درندے کو محکمہ وافدہ سے فوری طور پر برطرف کیا جائے۔ ننکانہ صاحب میں ٹریفک پولیس لائسنسنگ کے نئے ضلعی دفتر کا افتتاح کر دیا گیا۔ ڈی پی او بلال افتخار نے نئے دفتر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ملک کی تعمیر و ترقی اور امن و امان کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ ڈی پی او نے دفتر کے مختلف حصوں کو دیکھا، جہاں انہیں شہریوں کو فراہم کی جانے والی مختلف خدمات اور سہولیات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ دفتر آنے والے ہر شہری کے لیے پینے کے صاف پانی اور پرسکون ماحول سمیت ہر ممکن بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی، جبکہ ڈرائیونگ لائسنس کی فراہمی کے دوران شفافیت اور میرٹ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ بعد ازاں ڈی پی او نے دفتر میں مانسون شجرکاری مہم میں یادگاری پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا۔ پاک پتن میں جاگیردار نے نوجوان ملازم کو مبینہ طور پر قتل کر کے ورثاء کو کرنٹ لگنے سے موت کا ڈرامہ رچا دیا۔ پولیس کارروائی کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جانے لگیں۔ مزید جانتے ہیں حیدر علی شہزاد سے۔ ہاں جی بالکل، پاک پتن کے نوائی گاؤں پیر غنی کا رہائشی محنت کا شہنشاہ پیر غنی کا جاگیردار سید وٹو کے پاس ملازمت کرتا تھا۔ ورثاء کے مطابق سید وٹو وغیرہ نے شہنشاہ کو قتل کر کے نعش ہمیں دے کر کرنٹ لگنے سے موت واقع ہونے کا ڈرامہ رچا ڈالا اور ورثاء کو کارروائی سے باز رہنا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دی، جس پر ورثاء نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب سے نوٹس دینا اور مقتول کا پوسٹ مارٹم کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی ملتان میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ممنوع اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں، کریانہ سٹورز، ریسٹورنٹس اور سنیکس یونٹس کی چیکنگ، ناقص انتظامات پر بھاری جرمانے عائد۔ ممنوع گٹکا فروخت کرنے پر 3 کریانہ سٹورز کو 50,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی رفاقت علی نسوانہ کا کہنا ہے کہ ممنوع اشیاء فروخت کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ چنیوٹ میں سیلابی پانی کی صورتحال کے جائزے کے لیے ڈپٹی کمشنر سید مسعود نعمان کا مختلف علاقوں کا دورہ، تحصیل بھوانہ سمیت دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔ علاقے کے لوگوں سے بھی پانی کی موجودہ صورتحال کے بارے میں دریافت کیا۔ گزشتہ روز آنے والے سیلابی پانی کے بعد اب ان علاقوں میں حالات معمول کے مطابق ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ملتان علی شہزاد کی ہدایت پر گراں فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پرائس مجسٹریٹس نے 1843 دکانوں پر پرائس چیکنگ کی۔ 386 دکاندار گراں فروشی میں ملوث پائے گئے۔ گراں فروشوں پر مجموعی طور پر 17 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا، جبکہ 3 گراں فروشوں کے خلاف مقدمات درج کرا دیے گئے۔ سی پی او ملتان منیر مسعود مارت کی ہدایت پر پولیس تھانہ لوہاری گیٹ کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی۔ بدنام زمانہ منشیات فروش محمد کامران کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم سے 1 کلو سے زائد چرس برآمد کی گئی۔ ملزم کے خلاف تھانہ لوہاری گیٹ میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ شیخوپورہ میں فلاحی ادارے کے تعاون سے ڈپٹی کمشنر دفتر کے قریب مسجد کے باہر واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا نے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گرمی کے موسم میں سرکاری دفاتر میں آنے والے شہریوں کے لیے فلاحی ادارے کے تعاون سے پینے کے صاف پانی کا انتظام کیا گیا ہے۔ انہوں نے مخیر حضرات سے اپیل بھی کی کہ وہ صدقہ جاریہ سمجھ کر پبلک مقامات پر زیادہ سے زیادہ واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب کروائیں۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویا نے مدر اینڈ چلڈرن کمپلیکس میں بچوں کو حفاظتی قطرے پلا کر پولیو مہم کا آغاز کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے عوام میں پولیو مہم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے منعقدہ واک میں بھی شرکت کی اور کہا کہ ضلع شیخوپورہ میں 2 اگست سے پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ مہم 5 روز تک جاری رہے گی۔ مہم کے دوران 6,53,000 سے زائد 5 سال سے کم عمر بچوں کو گھر گھر جا کر پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔
ڈپٹی کمشنر ملتان علی شہزاد اور سی پی او منیر مسعود مار سے علماء کے وفد نے ملاقات کی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ملتان میں قیام امن کے لیے مثبت کردار پر ضلعی امن کمیٹی کے ممبران کے تعاون کا معترف ہوں۔ محرم الحرام کے موقع پر منظم انتظامات کیے جائیں گے۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سی پی او منیر مسعود مارت نے کہا کہ محرم الحرام کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جائیں گے۔ کسی بھی مکتبہ فکر کے افراد کے جذبات کو مجروح کرنے والے عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ علماء کے وفد نے ڈپٹی کمشنر اور سی پی او کو محرم الحرام کے موقع پر مثالی امن کے قیام کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ مصور احمد خان نیازی کی زیر صدارت ڈینگی اور کورونا کے خاتمے کے سلسلے میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سہیل طارق کی جانب سے انسداد ڈینگی اور کورونا ویکسینیشن کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں تمام محکموں کی کارکردگی کو چیک کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ کا کہنا تھا کہ تمام اسسٹنٹ کمشنرز ہر ہفتے صحت اور دیگر متعلقہ محکموں کی کارکردگی رپورٹ ڈی سی آفس بھجوائیں۔ عوام کو کورونا اور ڈینگی سے بچانے کے لیے سرویلنس میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ ڈیرہ غازی خان سے 50 کلومیٹر فاصلے پر پی ایم پی ایریا کے تھانہ راکھی کی چھتیں اور دیوار زمین بوس ہونے کو تیار۔ بارش میں یہاں کا عملہ کسی قریبی دکان یا مکان میں چھپ جاتا ہے۔ عملے میں کل 3 افراد ہیں، نہ ہی کوئی پولیس وین ہے اور نہ جدید اسلحہ۔ ایس ایچ او جعفر لغاری کا کہنا ہے کہ کمانڈنٹ بی ایم پی نے تھانے کا مرمتی کام کروانے کا اعلان کیا تھا مگر تاحال کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ ملتان میں بڑے بال، مونچھوں پر طور، فلموں کے ڈائیلاگ پر ٹک ٹاک بنانا مہنگا پڑ گیا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان نے 3 بھائیوں سمیت 4 ٹک ٹاکرز کو 1 مہینے کی نظر بندی پر سینٹرل جیل بھیج دیا۔ ٹک ٹاکرز تینوں بھائی پیٹرول پمپ پر سیکیورٹی گارڈ تھے۔ اہل خانہ نے غیر قانونی نظر بندی کو ختم کرنے کے لیے ہائی کورٹ ملتان بینچ سے رجوع کر لیا۔ ٹک ٹاکرز پر سنسنی خیز ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کے دہشت اور خوف پھیلانے کا الزام ہے۔ ہائی کورٹ نے نظر بندی کے خلاف حکومت پنجاب کو بذریعہ ہوم سیکرٹری، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، آر پی او اور سی پی او سے 2 اگست کو جواب طلب کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کلین اینڈ گرین پاکستان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر قصور آسیہ گل کی ہدایت پر قصور میں بھی مانسون شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ رپورٹ کریں گے جواد احمد۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے کلین اینڈ گرین ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور ڈپٹی کمشنر قصور آسیہ گل کی ہدایت پر قصور میں مونسون شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ مونسون شجرکاری مہم کا آغاز گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج کھڈیاں خاص میں کیا گیا۔ شجرکاری مہم کا آغاز اسسٹنٹ کمشنر قصور اورنگزیب سدھو، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز قصور عبدالغفار ڈوگر اور پرنسپل گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج کھڈیاں خاص میڈم عروسہ یوسف نے اپنے ہاتھوں سے پودا لگا کر کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر قصور اورنگزیب سدھو کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق بھرپور طریقے سے مونسون شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو صاف، شفاف اور آلودگی سے پاک ایک بہتر ملک دے سکے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز قصور عبدالغفار ڈوگر کا کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر ہم نے سکول، کالجز میں بڑی تعداد میں پودے لگا کر اس مہم کو کامیاب بنانا ہے۔ اس موقع پر پرنسپل گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج کھڈیاں خاص میڈم عروسہ کا کہنا تھا کہ آج کی جو کیمپین ہے یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے پلانٹ فار پاکستان اور گرین پاکستان اور جو بلین سونامی ٹری ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ اس میں ہم لوگوں نے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس کو ایک اسپیسیفک ٹارگٹ ملا ہوا ہے اور یہ تقریباً 2019 سے ہی یہ کیمپین چل رہی ہے اور الحمدللہ آج اس کا سمجھے اس سال کا دوبارہ سے آغاز ہوا ہے اور اس میں ابھی ہم نے پودے لگائے ہیں جس میں ہمارے جو ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز سر عبدالغفار ڈوگر صاحب تھے، اسسٹنٹ کمشنر قصور سر اورنگزیب سدھو صاحب تھے اور میرے کالج کا سارے جو ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ اسٹاف اور اسٹوڈنٹ کی پریزنٹیشن تھی۔ اور پودا لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ مطلب یہی جو حدیث میں ہمیں مفہوم ملتا ہے کہ اگر قیامت کا وقت آ جائے اور تمہارے ہاتھ میں پودا ہو تو تم پودا لگاؤ، تو اس حد تک ہمیں تاکید کی گئی ہے اور یہ وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ محفوظ رہ سکیں۔ آدیزہ ملک و قوم کی بہتری کے لیے دعائے خیر کی گئی۔ اس موقع پر گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج کھڈیاں کی وائس پرنسپل مس آمنہ سحر، دیگر سٹاف اور طالبات بھی موجود تھی۔ کیمرہ مین عبدالقدیر کے ساتھ جواد احمد، سٹی نیوز، قصور۔ شانگلہ میں طوفانی بارشوں کے باعث کچی سڑکیں سیلاب کی نظر ہو گئیں جس سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں سلیمان محمود کی اس رپورٹ میں۔
شانگلہ طوفانی بارشوں کے باعث چکیسر، سید آباد، الپوری، پیر آباد کے کچے سڑکیں سیلاب کی نظر ہو گئی ہے۔ لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ سیاسی نمائندے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ابھی تک کسی بھی سیاسی رہنماؤں کی جانب سے ان سڑکوں کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہیں۔ شانگلہ سماجی کارکن خان بہادر کا کہنا ہے، ضلع شانگلہ کے تمام لنک روڈ اور طوفانی بارشوں کی وجہ سے بہہ گیا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس میں پیر آباد کے روڈ بھی شامل ہے۔ یہ روڈ 2008 میں ایرا کے حوالے کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک ٹریفک بحالی کے لیے نہیں بنا ہوا ہے۔ تقریباً یہ روڈ جو ہے نا، یہ 5 ولیج کونسل پر مشتمل ہے۔ اس میں آبادی بھی زیادہ ہے۔ عوام کو مریضوں کے آنے جانے میں بھی مشکلات درپیش ہے۔ عوام نے اس بارے میں بار بار احتجاج ریکارڈ کیا ہے، لیکن ابھی تک اس کے لیے کام کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بنا ہوا ہے۔ اور اب عوام نے اسلام آباد ایرا آفس کے سامنے احتجاج کے لیے دھمکی بھی دیا ہے۔ علاقائی مکین کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ کے پاس ایمرجنسی فنڈز بھی ہوتے ہیں۔ اگر یہ سڑکیں جلد تعمیر نہ کی گئی تو ہم احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلیمان محمود، سٹی نیوز، الپوری، ضلع شانگلہ۔ کوہاٹ میں 4 اگست کو یوم شہدائے پولیس کے طور پر منانے کے لیے تمام تقریبات کو حتمی شکل دے دی گئی اور شہید پولیس اہلکاروں کے مقبروں پر سلامی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں وکاس پراچا کی اس رپورٹ میں۔ وفا کی تصویروں، زندہ قومیں اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرتی۔ اسی سلسلے میں ان شہیدوں کی موت کو قوم کی حیات باور کروانے کے لیے نہ صرف شہداء کے بچوں اور لواحقین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار پولیس انتظامیہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کی قبروں پر سلامی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو۔ کوہاٹ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سہیل خالد کے احکامات پر قوم کی بقا اور حیات کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے پولیس افسران و اہلکاران کے لواحقین کی حوصلہ افزائی کے لیے بھرپور تقریبات کا اہتمام بھی 4 اگست کو کیا جائے گا۔ تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں۔ پشاور میں توحید کالونی گل آباد میں نکاسی آب کی ابتر صورتحال، علاقہ مکین شدید پریشان۔ نالیوں کے ڈھکن نہ ہونے سے گندا پانی امڈ آتا ہے، جس سے گلی کوچے بھر جاتے ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے WSSP کو کئی بار آگاہ کر چکے ہیں، لیکن کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ WSSP کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ فنڈز نہیں ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ PTI کی مقامی قیادت صرف اپنے نمبر بنانے میں مصروف ہے، وہ MPA یا MNA کے نوٹس میں یہ مسائل نہیں لا رہے۔ توحید کالونی میں نکاسی آب اور نالیوں کا مسئلہ فوری حل کیا جائے تاکہ ہماری مشکلات اور پریشانی میں کمی آ سکے۔ سندھ کے اندر کورونا وبا کی شرح بڑھنے کے بعد سندھ حکومت کی جانب سے صوبہ بھر میں 31 جولائی سے 8 اگست تک مکمل لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ ملیر میں پولیس اور رینجرز کی جانب سے مختلف جگہوں پر ناکے لگا دیے گئے۔ مزید بتا رہے ہیں احمد حسین۔ جی ندیم، بالکل جو ہے سندھ کے اندر کرونا وبا کی شرح جو ہے کافی خطرناک حد تک بڑھنے کے بعد سندھ گورنمنٹ نے ایک اہم فیصلے کیے ہیں کہ 31 جولائی سے لے کر 8 اگست تک صوبے میں مکمل لاک ڈاؤن رہے گا۔ کاروباری مراکز، دکانیں، شاپنگ مال بند رہیں گے، صرف کھانے پینے کے اشیاء والے دکان کھلے رہیں گے۔ دوسری جانب جو ہے گاڑیاں جو ہیں وہ جو چھوٹی گاڑی والے صرف 2 بندے کرا دے گئے ہیں، اور جو عام کار جو بندے ہیں اس کو ماسک لازمی کرا دیا گیا۔ اسی حوالے سے مد نظر رکھتے ہوئے SSP ملیر، SP ملیر اور دیگر اداروں کی جانب سے ملیر کے اندر مختلف جگہوں پہ ناکے قائم کیے گئے ہیں، اور ان ناکوں کے اوپر عوام کو آگاہی بھی دی جا رہی ہے کرونا وبا کے تحت، اور ان کو یہ کارڈ جو ہے کرونا کا وہ بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں SP ملیر سنگار ملک صاحب، ہم ان سے پوچھیں گے کہ مزید کرونا وبا کے حوالے سے کون سے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ جی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وبا کے پیش نظر گورنمنٹ آف سندھ نے ایک بالکل جامع قسم کا سیکیورٹی پلان نکالا ہے، جس میں کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں اس کے حوالے سے پورا ایک گائیڈ لائنز ہیں، جو کہ ہم نے تمام اپنے پولیس کو اور متعلقہ اداروں کو اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کی آگاہی کے لیے ہم صبح سے 6 بجے سے ہم روڈوں پر موجود ہیں۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر
اور شہر کے اندرون اور مختلف جو جگہوں کی اس طرف جو راستے جاتے ہیں ادھر ہم نے 15 کوئی ناکہ جات پوائنٹس لگائے ہوئے ہیں، اور ضلع ملیر میں لوگوں کو آگاہی کے ساتھ ساتھ ان کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے، جو لوگ ماسک کا استعمال نہیں کر رہے اور جو لوگ بالکل ہی ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ پکنک کے لیے جا رہے ہیں اور ایک چھوٹی گاڑی میں بچوں عورتوں سمیت جو ہیں وہ کوئی گھومنے اور سیر سپاٹے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو وارن بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بالکل ہی سمجھنے سے قاصر ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی جو انٹر ٹرانسپورٹ بسز ہیں یا انٹرا ٹرانسپورٹ جو گاڑیاں چل رہی ہیں ان پہ بھی گورنمنٹ نے چونکہ پابندی عائد کی ہوئی ہے، اور جو ان کو بھی ہم نے بند کیا ہے، جو گاڑیاں ہمیں نظر آئیں ان کو بند کر رہے ہیں۔ باقی آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام دکانیں، تمام شاپنگ پلازاز، تمام مارکیٹس ماں سوائے ان چند ایگزیمپشنز کے جو کہ گورنمنٹ نے الاؤ کیے ہوئے ان کے علاوہ باقی تمام جو ہیں وہ بند ہیں۔ باقی بڑے کنٹینرز، آئل ڈمپرز، یہ تو ٹریفک چل رہی ہے، باقی اس کے علاوہ جو سیر سپاٹے کے لیے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے ہم جو ہے وہ بالکل ہی زیرو ٹالرنس اختیار کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم نے ایمرجنسی کے حوالے ٹنڈو محمد خان کے نواحی گاؤں میں کشمیری برادری میں تصادم، 5 افراد شدید زخمی، زخمیوں کو حیدرآباد ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایک گروپ کے اہل خانہ نے بتایا کہ دوسرے گروپ کے افراد آئے دن ہم سے جھگڑا کرتے ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ بااثر افراد کے کہنے پر ہمیں گاؤں بدر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایس ایس پی ٹنڈو محمد خان سے اپیل کی ہے کہ انہیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ ملیر میں بن قاسم کے علاقے میں منتخب نمائندوں کی عدم توجہی کی وجہ سے قدیمی گوٹھ بنیادی سہولیات سے محروم، سیوریج لائنیں ناقص ہونے کی وجہ سے گٹروں کا پانی گھروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں احمد حسین۔ اس وقت ہم موجود ہیں ملیر کے علاقے بن قاسم ٹاؤن تھار گوٹھ میں۔ تھار گوٹھ یہ بنیادی جو ہے پیپلز پارٹی کا گڑھ علاقہ ہے۔ یہاں پہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر مرد مجاہد آصف علی زرداری تک یہ ووٹ پیپلز پارٹی کو دیتے آ رہے ہیں۔ اس علاقے میں بنیادی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے گاؤں کے رہنے والوں کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ 15 سے 20 سال کے رہنے والے ہیں۔ 15-20 سال سے یہی حال چل رہا ہے کہ نہ ہی سیوریج لائن ہے، نہ ادھر بجلی گیس کوئی سہولت نہیں ہے۔ عوام اتنی پریشان، بہت تنگ ہے، اور راستے کے حالات یہ ہیں کہ مسجد کو نماز پڑھنے کو کوئی نہیں آ رہا، نہ ہی راستہ ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جو اجنبی آتا ہے ادھر آ کے پھنس جاتا ہے بیچارہ، موٹر سائیکل اور سائیکل جو رکشے والا ہے وہ بھی بیچارہ نہیں نکل سکتا۔ کہ یہ ہم عرصے 5 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، اور جب سے رہ رہے ہیں یہاں پہ یہ سیوریج کا بہت نظام جو ہے وہ خراب ہے۔ بارش کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے، مچھر بہت زیادہ ہے، ہمارے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، رات کو مچھر تنگ کرتا ہے، راستہ گزرنے کا نہیں ہے، لوگ نمازی آتے ہیں، یہ مین روڈ ہے، گلی ہے، اس کی حالت آپ چیک کریں، ایسی ہے کہ بالکل چلنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس لیے برائے کرم گورنمنٹ سندھ سے ہماری اپیل ہے کہ اس راستے کو کلیئر کیا جائے اور سیوریج کا نظام ٹھیک کیا جائے، تاکہ یہاں پہ جو محلے میں ہم لوگ رہتے ہیں وہ آسانی سے رہ سکیں۔ زبردست کھڑا ہے، گٹروں کا پانی ہے، یہ گھروں کے اندر گھس رہا ہے، تو اس کو کوئی بنوانے کا کریں، کچھ کریں، کیا ہوگا اس سے؟ یہ تو گھروں کے اندر گھس رہا ہے پانی، یہ بھی بند کیا ہے ہم نے اپنے ہاتھ سے گٹر کا۔ ابھی یہ دیکھو گلی کا حال دیکھو، ادھر سے کون لوگ بچے آ رہے ہیں، ابھی کیا حال ہوگا ان کا؟ یہاں بہت پریشانی ہے گٹروں کی۔ اچھا، یہ سیوریج لائن کا سیوریج لائن گٹر لائن ہے، یہ ساری بھر گئی ہیں، کوئی پائپ ڈلانے والا نہیں ہے، گلی کا حال دیکھو کیا ہو گیا ہے، ہم لوگ پریشان ہو گئے، پانی گھروں کے اندر گھسے گا یہ گٹروں کا۔ کہ 10-12 سال سے یہاں رہ رہے ہیں ہم، کوئی فیسلٹی نہیں ہے، کیا کاروبار کریں، کیا کام دھندا کریں، یہ گٹروں کا پانی ہے، نہ پانی آ رہا ہے، پینے والے پانی کے اندر گٹر کا پانی مکس ہے، اور گیس کی لائن ہے مگر وہاں گھر تک نہیں ہے گیس کی لائن، اور 10-10 دن گیس بالکل آتا ہی نہیں ہے یہاں پر۔ مجبوراً ہمیں سلنڈر رکھنا پڑا ہے، اور سلنڈر کا خرچہ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، ہم غریب جائیں تو جائیں کہاں؟ کوئی آپ نے سنا کہ یہ تھار گوٹ اور داتا نگر کے رہواسی کہے کہ یہی کہنا ہے کہ ہم یہاں 20 سال سے رہ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ سیوریج لائن نہ ہونے کی وجہ سے گٹروں کا پانی گھروں میں جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مختلف بیماریوں نے جنم لینا شروع کیا ہے۔ چھوٹے بچے اور بڑے بڑے جو بزرگ ہیں وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہم گزارش کرتے ہیں ڈی سی ملیر سے اور اعلیٰ اختیاریوں سے کہ برائے مہربانی یہ سیوریج لائن اور تمام تر سہولت فراہم کی جائے تاکہ زندگی آسان سے گزر سکے۔ کیمرہ مین فیاض حسین کے ساتھ احمد حسین، سٹی نیوز، ملیر، کراچی۔ آل حیدرآباد ہوٹلز اینڈ ریسٹورنٹس ایسوسی ایشن کی جانب سے ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کی بندش کے خلاف احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا، اس حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ آل حیدرآباد ہوٹلز اینڈ ریسٹورنٹس ایسوسی ایشن کی جانب سے کرونا وائرس کی چوتھی لہر کے بڑھتے ہوئے اثرات کے سبب
होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर पाबंदी लगाए जाने के खिलाफ शहबाज बिल्डिंग के मुकाम पर एहतिजाजी धरना दिया गया। धरने की शुरा हुकूमत सिंध की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदियों के सबब हैदराबाद की होटल्स और रेस्टोरेंट्स की बंदिश, इन पर काम करने वाले हजरात की बेरोजगारी और फाका कशी के खिलाफ हाथों में कौमी परचम थामे एहतिजाज करते रहे। इस मौके पर धरने के शुरा ने कहा कि हुकूमत वक्त से है कि हमें दीवार के साथ ना लगाया जाए। पिछले 20 महीने से हर कारोबार को उन्होंने इजाज़त दी है SOP के तहत यार कि आप SOP के जरिए काम करें। हमने वैक्सीनेशन करवा ली अपने स्टाफ की। हम हुकूमत के साथ जो है ना और भी मतलब उनके साथ हम करने के लिए मदद करने के लिए तैयार है। वो हमें मोबाइल टीमें दें, हम लोगों को भी वैक्सीनेशन करवाएंगे। उनका टास्क इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम पूरा करें। जो हमारे पास कस्टमर आते हैं हम उनको वैक्सीनेशन करवा के फिर उनको डाइनिंग की इजाज़त दें। बराए मेहरबानी हमें इजाज़त दी जाए इस चीज़ की। हमारे मजदूरों को खुदकुशी पे ना मजबूर किया जाए। वो ऑलरेडी फाका कशी कर रहे हैं, वो ऑलरेडी जो है ना खुदकुशी पे मजबूर है। बराए मेहरबानी फरमा के हम आपकी मीडिया के तवसत से अपने अकाम बाला तक ये वो पहुँचाना चाहते हैं कि मेहरबानी फरमाएँ हमारे लोगों को, हमारे मजदूरों को जो है ना रोजगार मुहैया किया जाए। गवर्नमेंट से हमारा ये मुतालबा है कि कमिश्नर साहब आए, बात करें हमारे से और ये हमें डाइनिंग की, भले आप इंडोर डाइनिंग की इजाज़त ना दें, हमें आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त दें। आप जो हमें कहेंगे हम SOP को फॉलो करेंगे। आज पहले भी किया है, आइंदा भी करेंगे और आइंदा भी हम आपके साथ ताउन करने के तैयार। आल हैदराबाद उर्दू का धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कमिश्नर हैदराबाद CM सिंध हमारे जायज़ मुतालबात सुनती नहीं है, हमारे मुतालबात को हल नहीं करते और होटलों की डाइनिंग के खिलाफ जो जारी नोटिफिकेशन है उसको वापस नहीं लेते। ये धरना ये एहतिजाज उस वक्त तक जारी रहेगा। अगर इंतजामिया ने और गूंगे बहरे कमिश्नर ने हमारी जायज़ बात को नहीं सुना तो एहतिजाज का दायरा वसी होता चला जाएगा। उसकी तमाम तर जवाबदारी कमिश्नर हैदराबाद पर और वज़ीर सिंध पर होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, मैं और आप जिंदाबाद। हुकूमत सिंध को चाहिए कि वो कोरोना वायरस से बचाव के साथ आवाम के रोजगार का भी ख्याल करे और शहरियों को मुकम्मल SOPs के साथ कारोबार करने की इजाज़त दे ताकि एक बार फिर कोरोना वायरस की वजह से उठने वाले मुआशी बहरान से बचा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद अशरफ के साथ रहमान शेख, सिटी न्यूज़, हैदराबाद। बरतानवी सकाफत के अहम मरकज़ रॉयल अल्बर्ट हॉल की रौनकें दोबारा बहाल हो गईं, जिससे मुस्बत तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं लंदन से मुकीम अहमद। बरतानिया का मशहूर तफरीही व सकाफती मरकज़ रॉयल अल्बर्ट हॉल अवामुन्नास के लिए खोल दिया गया है, जो मार्च 2020 से कोरोना वबा की वजह से बंद था। शुरका के लिए कोरोना से आज़ाद और मुकम्मल वैक्सीनेशन होना लाजमी करार दिया गया है। रॉयल अल्बर्ट हॉल की 150वीं सालगिरह के मौके पर 300 फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा करके सैकड़ों तमाशाइयों से दाद वसूल की। हॉल की इंतज़ामिया को हालिया बंदिश से $82 मिलियन का नुकसान हुआ और इसे बरतानवी हुकूमत से $27 मिलियन का कर्ज भी लेना पड़ा। इस मौके पर हॉल के CEO ने गुफ्तगू करते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो नुकसान को पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। रॉयल अल्बर्ट हॉल बरतानिया की सकाफती तारीख में एक मकबूल और मुमताज़ इमारत है, जिसे दुनिया के सफ़े अव्वल के गुलकारों और फनकारों की मेज़बानी करने का एजाज़ हासिल है। इसमें 5272 तमाशाइयों की गुंजाइश है और मलका एलिज़ाबेथ ने 29 मार्च 1871 को इसका इफ्तिताह किया था। इसके मरकज़ी ऑडिटोरियम में सालाना 390 तकरीबात मुनक़्क़िद होती हैं, जबकि सालाना 400 दीगर तकरीबात हॉल के दूसरे हिस्सों में शहरियों और सयाहों को अपनी जानिब खींच लेती हैं। रॉयल अल्बर्ट हॉल सिर्फ एक हॉल ही नहीं बल्कि मुकम्मल सकाफती मरकज़ है। अपने मुनफरिद तर्ज तामीर, सहूलियात और गुंजाइश की वजह से इसे कई आलमी अवार्ड्स भी दिए गए हैं, जिनमें इंटरनेशनल थिएटर ऑफ द ईयर, शोकेस अवार्ड, पोल स्टार, कूल ब्रांड और स्टार अवार्ड लैंडमार्क शामिल हैं। मुकीम अहमद, सिटी न्यूज़, लंदन। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से बरतानिया आने वालों को करंतना की पाबंदी से आज़ाद कर दिया गया, जिस पर मुसाफिर और एयरलाइंस इजहार मुसरत कर रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं लंदन से मुकीम अहमद। बरतानिया ने 2 अगस्त से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से मुकम्मल वैक्सीनेशन कराने वाले मुसाफिरों को करंटीना के बगैर मुल्क में आने की इजाज़त दे दी है। इस खबर से एक तरफ अपने अजीज़ों और अहल खाना से मुलाकात के ख्वाहिशमंद मुसाफिरों में खुशी की लहर दौड़ गई है, तो दूसरी जानिब हवाबाज कंपनियों की मुराद भी बर आई है, जो हुकूमत से सफरी पाबंदियों में नरमी का मुतालबा कर रही थी। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ग्रांट शेप्स ने पॉलिसी की वजाहत करते हुए कहा, allowing people to come here and if they are double vaccinated, avoid having to quarantine as long as they've taken a test before they leave and after they arrive.
مسافروں کو سفر سے قبل اور برطانیہ آمد کے بعد کورونا ٹیسٹ کرانا پڑے گا۔ سیاحت اور ہوابازی کی صنعت کا کہنا ہے کہ تیز ترین ویکسینیشن پروگرام کے باوجود حکومت نے سفری سہولت دینے میں سستروی اختیار کی ہے۔ حالیہ سفری سہولت 2 اگست سے صرف انگلینڈ میں حاصل ہوگی، جس کا دائرہ کار تمام ملک میں پھیلا دیا جائے گا۔ حکومت نے انگلینڈ سے بین الاقوامی بحری سفر کے آغاز کا آئیڈیا بھی دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اب تک سفری پابندیوں سے برطانیہ کو $4 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ اگرچہ برٹش ایئر ویز اور سب سے بڑے ہیتھرو ایئرپورٹ کی انتظامیہ نے سفر کے دوبارہ آغاز کو خوشائند قرار دیا ہے، تاہم وہ حکومت سے بہتر اور جلد فیصلوں کی توقع کر رہے ہیں۔ مقیم احمد، سٹی نیوز، لندن۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ citynewshd.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے سٹی نیوز HD۔